بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سہیب مرغوب اور میں حاضر ہوں مرغوب بہت ہے کے ساتھ۔ آج میں بات کرنے والا ہوں مقبوضہ جموں کشمیر میں 1947 میں ہونے والے مسلمانوں کے جینوسائیڈ پر۔ یہ وہ جینوسائیڈ ہے جس کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کا فوراً دھیان چلا جاتا ہے 1948 کی جنگ کی جانب۔ جی نہیں، یہ 1948 کی جنگ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہے 1947 میں قیام پاکستان سے پہلے، جب ماؤنٹ بیٹن نے ہندوؤں کو بتا دیا، نہرو کو بتا دیا کہ جموں کشمیر ان کے ہاتھ سے نکلنے والا ہے، کیونکہ اس کے بعض علاقوں میں 63% اور بعض علاقوں میں 98% مسلمان ہیں، اور یہ لازمی طور پر پاکستان کے ساتھ جانا چاہیں گے، تو آپ اس کا بندوبست کر لو۔ ماؤنٹ بیٹن کے اشارے پر نہرو نے ایک پلان ترتیب دیا جس کا مقصد یہ تھا کہ جموں و کشمیر میں ایک ایسا کارنیج کیا جائے، ایسا قتال کیا جائے کہ سارے مسلمان یا تو بھاگ جائیں۔ بعض جرائد کے مطابق 2 لاکھ اور بعض جرائد کے مطابق 2,37,000 مسلمانوں نے اپنی جانیں کھو دیں۔ 534واں اجلاس جو تھا یونائٹڈ نیشن کا، اس میں یہ سارا جینوسائیڈ ڈسکس ہوا تھا۔ ظفر اللہ خان جو اس وقت پاکستان کے وزیر خارجہ تھے، انہوں نے اس وقت خود ہندوؤں کے حوالے سے اس جینوسائیڈ کا ذکر کیا تھا، لیکن ظفر اللہ خان ایک ایسا بلنڈر کر گئے جس کی وجہ سے جینوسائیڈ کی تفصیلات یونائٹڈ نیشن کے ویب سائٹ پر اور یونائٹڈ نیشن کے ڈیٹا میں اس طریقے سے شامل ہونے سے رہ گئیں جس طریقے سے ہونی چاہیے تھیں۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو پہلے میں جاتا ہوں اجلاس کی جانب۔ یہ یونائٹڈ نیشن کا اجلاس 534واں اجلاس تھا جو 6 مارچ 1951 کو منعقد ہوا، جس کی صدارت نیدرلینڈ کے وان بیلوسیفک نے کی۔ امریکہ، چین، سوویت یونین، برطانیہ، فرانس اور ظاہر بھارت بھی جو اس وقت مجرم کے طور پر پیش ہو رہا تھا، برازیل، ایکواڈور، ترکی اور شمالی آئرلینڈ اس کے اجلاس میں شریک تھے۔ اور اس کے ایجنڈے کا سب سے بڑا معاملہ یہ زیر غور تھا کہ پاکستان نے جو خطوط لکھے تھے، ہمارے وزیر خارجہ نے 15 ستمبر کو ایک خط لکھا سلامتی کونسل کے صدر کو، اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک اور خط لکھا 1 دسمبر 1950 کو۔ ان خط کا لب لباب جو تھا وہ یہی تھا کہ کشمیر کو، جموں کشمیر کو غاصبانہ طور پر انڈیا نے اپنے ساتھ میں لایا، وہاں پہ کارنیج کیا مسلمانوں کا، وہاں پہ کشمیریوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، اور حالت یہ تھی کہ راجہ ہری سنگھ کے زمانے میں سڑکیں جو ہیں وہ خون سے تر تھیں، اور کئی دنوں تک خون وہاں پہ اس قدر جم چکا تھا کہ اس کی سمیل جو ہے وہ پورے اس میں پھیلی ہوئی تھی ایریا میں، اور مسلمان بچیاں بچے اغوا کر لیے گئے۔ مسلمانوں کو پاکستان بھجوانے کے نام پر بارڈر پہ لے جا کے قتل کر دیا گیا۔ ان کی کیا حالت ہوتی جب اچانک کہیں سے لوگ آتے اور بسوں کے اوپر گولیاں برسانا شروع کر دیتے۔ یہ سارے RSS کے لوگ تھے جس کی پلاننگ 1925 میں اس آدمی نے کی جو اس وقت بھارتیہ جنتا پارٹی کا برین ہے، دامودر ساورکر۔ یہ وہ قاتل آدمی تھا جس پر خود 1919 میں انڈیا نے رولٹ ایکٹ جنہوں نے بنایا، TS رولٹ، 1919 میں ان کی سربراہی میں ایک کمیشن بنا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوؤں کی دہشت گردی کو بے نقاب کیا جائے، اور خاص طور پر یہ جو ساورکر ہے اس کی دہشت گردی کو، جس نے انگریزوں پر حملے کیے، جس نے ٹرینیں تباہ کی، جس تباہ کرنے کی کوشش کی، نہیں کر سکا، بم فٹ کیے۔ تو یہ دہشت گردی کا ایک پورا ماحول تھا جو اس کا مرکز جو ہے وہ لندن میں ہندو ہاؤس تھا۔ تو ہم اس کی تفصیل میں ساورکر کے ہندو ہاؤس پر، ساورکر کے قتل عام پر، کس طریقے سے انہوں نے یہاں پر گنز سمگل کی، ان پر ہم بعد میں بات کریں گے کسی اگلے پروگرام میں۔ فی الحال ہمارا موضوع وہ مقبوضہ جموں کشمیر ہے جس کو انڈیا نے قتال کے ذریعے سے ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے اپنے ساتھ رکھا اور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور جس کے لیے 5 اگست 1919 کو اس نے وہ بل جاری کیا جس کی منظوری میں ایک بھی کشمیری شامل نہیں ہے۔ امریکہ کا اور دنیا کی جمہوریت کا ایک بڑا فلسفہ ہے کہ نو ٹیکسیشن وداؤٹ ریپرزنٹیشن۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ٹیکس لگے گا ہی نہیں جس میں روانگی نہ ہو۔ اس کا ایک وسیع تر پس منظر ہے کہ گورنمنٹ یعنی حکومت کسی بھی شہر میں، کسی بھی ملک میں کوئی ایسا اقدام نہیں کر سکتی جس میں عوام کی حمایت، ان کی منشا شامل نہ ہو۔ اور کہاں یہ خیال، اور کہاں کشمیریوں کو مکمل طور پر ان کی منشا کے بغیر ایک بھی آدمی کشمیر کا اس پارلیمنٹ کے اجلاس میں، راجیہ سبھا کے اجلاس میں شریک نہیں تھا جس میں کشمیر کو ہڑپ کرنے کا بل پیش ہوا۔ تو ہم اب جائیں گے واپس اس ریزولوشن کی طرف جس پر بحث اس سلامتی کونسل کے اجلاس کی جانب، جس میں پاکستانی وزیر خارجہ محمد ظفر اللہ خان کے
خطوط زیر بحث آئے اور انہوں نے اس میں تقریر بھی کی. تو میں اب تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ظفر اللہ خان نے اس میں تقریر کیا کی. انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اگر ہم بینگل راؤ جو انڈیا کی نمائندگی کر رہے تھے ان کے کام کو دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کا تو بڑا سادہ اور آسان سا حل ہے. وہ یہ کہ اوول ڈکسن جو اس وقت یونائٹڈ نیشن کے پاکستان اور انڈیا کے لیے مبصر تھے کشمیر کے معاملے میں، ان کی رپورٹ کو تسلیم کر لیا جائے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اور ہندوستان پر یہ معاملہ چھوڑ دیا جائے، وہ جیسے چاہے اس کو حل کر لیں. ظفر اللہ خان نے کہا کہ یہ معاملہ اقوام متحدہ کے ایریا میں ہے، اور اگر ہم اوول ڈکسن اور بینگال کی رپورٹ کو مان لیں تو اس کا مطلب یہ کہ اقوام متحدہ کے جتنے بھی ملک اس وقت تھے وہ سارے چپ سادھ لیں اور وہ کچھ نہ کہیں. جو کچھ وہاں پہ قتال وغیرہ ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان تو اس وقت اتنا طاقتور نہیں تھا کہ وہ ان سارے معاملات کو روک سکے. اس ایریا میں، اپنے ایریا میں تو پاکستان کی دفاعی قوت مضبوط تھی، لیکن جس ایریا میں ہندو اپنے غاصبانہ ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے قتل عام کر رہے تھے، ڈیموگرافی کو چینج کر رہے تھے، مقامی جینوسائیڈ جس کو لوکل جینوسائیڈ کا نام دیا گیا تھا اس میں وہ لگے ہوئے تھے، اس کو روکنا پاکستان کے بس میں نہیں تھا. اسی لیے ظفر اللہ خان نے کہا کہ کشمیر پر قبضہ غاصبانہ ہے، یہ ختم ہونا چاہیے، اور یونائٹڈ نیشن اگر بیچ میں نہیں آئے گا تو یہ ایک بڑی تلخ حقیقت ہوگی کہ کشمیر کے لاکھوں عوام کو انہوں نے بھارت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا. ظفر اللہ خان نے اس میں یہ کہا کہ ہندو حکمران اور ہندوستان کے لیڈر کے درمیان سازش کا نتیجہ تھا کہ کشمیر جو ہے اس پر ہندوستان کا قبضہ برقرار ہو گیا، اور جو راجہ ہری سنگھ نے وہاں پہ سازش کی وہ موسم بہار میں رچی گئی. یہ میں جملے وہ بتا رہا ہوں جو یونائٹڈ نیشن کے رپورٹ میں موجود ہیں. 1947 کے موسم گرما میں جب سرکردہ ہندو رہنماؤں نے کشمیر کو ہڑپ کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کے دورے شروع کیے، دہلی اور کشمیر کے درمیان مکمل رابطے رہے، ادھر سے ادھر جاتے رہے، اور آخری جو دورہ تھا وہ گاندھی نے کیا. ہری سنگھ کو اپنے نقطہ نظر پر آمادہ کرنے کے لیے ہندوؤں نے پوری کوشش کی، پوری ہی کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ آپ بھی ہندو ہو، ہم بھی ہندو ہیں، اور یہ مسلمان ہیں، ان کو تو جانے دو، ہم ان کو دیکھ لیں گے، آپ جو ہیں وہ ہمارا ساتھ دیں، مطلب ہندوؤں کا ساتھ دیں. اب پنڈت پریم ناتھ ایک کشمیری رہنما تھے، انہوں نے جو کچھ لکھا تھا ظفر اللہ خان نے اس کے حوالے سے بات کی. انہوں نے خود بھی بات نہیں کی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمان ہے تو یہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے پنڈت پریم ناتھ جنہوں نے کشمیر میں 1947 کے لوکل جینوسائیڈ کو بہت قریب سے دیکھا اس کا حوالہ دیا، اور اس کے حوالے سے انہوں نے ساری کہانی بیان کی جو وہاں پہ ایک درد بھری داستان لکھی جا رہی تھی. پنڈت پریم ناتھ بزاز نے اپنے مضمون میں لکھا کہ جو مطلب یہ مضمون ان کا کشمیر ڈیموکریٹک یونین آف دہلی کے اس میں چھپا، جس کا عنوان تھا ٹروتھ اباؤٹ کشمیر، ٹروتھ اباؤٹ کشمیر یعنی کشمیر کی سچائیاں. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ہندوستان سے کانگریسی لیڈروں نے ہری سنگھ سے رابطہ کیا، ہندوازم کے نام پر انہیں قائل کرنا چاہا، قدیم ہندوستانی ثقافت کے حوالے دیے، ایک کے بعد ایک ہندو لیڈر راجہ ہری سنگھ پر دھاوا بولتا رہا اور ان کو راضی کرتا رہا. اس میں آچاریہ کرمچانی سمیت کانگریس کے بڑے بڑے لیڈر کشمیر پہنچے. آخری مشن جس نے تابوت میں آخری کیل ٹھوکی انصاف اور قانون کے، وہ تھے مہاتما کہلانے والے گاندھی. انہوں نے راجہ ہری سنگھ کے ساتھ طویل ملاقاتوں کے بعد اعلیٰ فوجی اور سول افسران سے بھی ملاقات کی. آپ سوچئے کہ اعلیٰ فوجی افسران اور سول افسران کے ساتھ ملاقات کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ لوکل جینوسائیڈ. تو ان ملاقاتوں کے بعد کیا ہوا؟ ان ملاقاتوں کے بعد الحاق سے متعلق جو دستاویزات تھیں وہ غائب کر دی گئیں. سب سے پہلے مرحلے میں ہری سنگھ نے وزیر اعظم کو تبدیل کیا. وزیر اعظم رام چندر کاک کشمیر کی آزادی کے حامی تھے. ان کی تمام دستاویزات میں لکھا ہوا تھا کہ کشمیری عوام پاکستان کے ساتھ الحاق چاہتے ہیں. ان کی تمام دستاویزات جو ہیں وہ جو نیچے سے رپورٹس میں مل رہی تھیں اس میں سب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے. تو ان کی تبدیلی گاندھی کے دورے کے بعد بہت ضروری تھی. ان کی جگہ پہ بدنام زمانہ نسل پرست، رجت پسند، یہ مطلب میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اس رپورٹ میں ہے جو ٹروتھ اباؤٹ کشمیر میں پریم ناتھ نے شائع کی. انہوں نے لکھا کہ اس کی جگہ نسل پرست ہندو رجت پسند میجر جنرل جانک سنگھ وزیر اعظم بن گئے. یاد رہے اس وقت تمام سرکاری دستاویزات
اور کاغذات کو انہوں نے وزیر اعظم بنتے ہی غائب کر دیا، اور رپورٹ کے مطابق اس پر بین لگا دیا گیا، سینسرشپ عائد کر دی گئی کہ اس طرح کی کوئی ڈاکومنٹ ہری سنگھ اور ان کی انتظامیہ کی مرضی کے بغیر آؤٹ نہیں ہوگی، اور جس نے بھی ایسا کچھ کیا وہ اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ اور چن چن کر، میں پھر کہوں گا، پاکستان کے حامی لیڈروں کو چن چن کر گرفتار کر لیا گیا۔ جبر کا یہ ماحول 14 اگست 1947 سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور نہرو اس چیز سے واقف تھے، اور نہرو ہی کے ایما پر یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ تو سب ظفر اللہ خان نے واضح کیا کہ قبائلیوں کی مداخلت کشمیر میں اس جینوسائیڈ کے کئی ہفتے بعد ہوئی، وہ ایک انسانی حقوق کے تحفظ میں نکلے وہاں سے۔ ظفر اللہ خان نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ باتیں میں نہیں کہہ رہا، مطلب پاکستانی یا مسلمان نہیں کہہ رہا، یہ باتیں ایک ہندو لیڈر کہہ رہا ہے، اور وہ انڈیا سے بول رہا ہے، یعنی وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے جب یہ لکھ رہا ہے ٹروتھ اباؤٹ کشمیر، تو وہ نہ پاکستانی ہے اور نہ پاکستان سے بات کر رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو پریم ناتھ صاحب تھے، یہ مزید لکھتے ہیں کہ مہاراجہ ہری سنگھ اچھی طرح جانتا تھا کہ اکثریت پاکستان سے علاقے کی آتی ہے، جموں و کشمیر کی آبادی کا تقریباً 78%، اور کم از کم جہاں پہ ان کی اکثریت تھی وہ 73% تھی، مسلمان بھارت کے شدید ترین مخالف ہیں، شدید ترین مخالف ہیں۔ تو ہری سنگھ نے ایک طریقہ ڈھونڈا جو تھا جینوسائیڈ کا طریقہ، خوفناک قتال کے ذریعے لوکل جینوسائیڈ۔ تو جریدے دی ٹائمز کے خصوصی نامہ نگار نے 10 اکتوبر 1948 کے شمارے میں وہاں پہ شہداء کی تعداد 2,37,000 بتائی، جنہیں سسٹمیٹک طریقے سے شہید کیا گیا۔ ظفر اللہ خان نے تاریخ 10 اکتوبر بتائی۔ اچھا، اس مضمون کے بیس پر وہاں پہ جو اقوام متحدہ کے لیڈران تھے اور جو خاص طور پہ کمیٹی کے ممبران تھے جو اس میں شریک تھے، جن کے 10 نام میں نے شروع میں لیے، انہوں نے 10 اکتوبر کا ٹائم میگزین بھی منگوایا، لیکن اس میں مضمون نہیں تھا، اور جب مضمون نہ ملا تو ان کو لگا کہ شاید جینوسائیڈ نہیں ہوا۔ تو اس ایک غلطی سے، چھوٹی سی غلطی سے، ایک بہت بڑا بحران مطلب انڈیا کے سر پہ جو آنے والی تھی مصیبت وہ ٹل گئی۔ ہری سنگھ نے وہی کچھ کیا جو ہندو اپنی دیگر ریاستوں میں کر چکے تھے۔ کپور تھلہ میں مسلمانوں کی اکثریت 63% تھی، 63% مسلمان تھے، تو اس سے زیادہ مسلمان اس کپور تھلہ کی ریاست میں نہیں بچے جو یقینی طور پر پاکستان کا حصہ بننے والی تھی۔ یہ حکمت عملی تھی بندوق کی نوک پر اختیار ہونے والی، جس نے بے شمار مسلمانوں کو وہاں سے کپور تھلہ بدر کر دیا۔ یہ طاقت کا بہیمانہ استعمال تھا جس کے ذریعے سے علاقے کی آبادی کی ساخت بدل دی گئی، مسلمان اکثریت سے اقلیت میں بدل گئے۔ یہی ہری سنگھ نے کیا۔ ہری سنگھ کو مختلف لیڈر جو وہاں پہ گئے انہوں نے یہ سمجھایا کہ آپ کپور تھلہ کی مثال کو سامنے رکھیں، ہم نے کپور تھلہ میں 63% کو اقلیت میں بدل دیا ہے، آپ بھی علاقوں کو چنیں، مثلا پونچھ جہاں کی آبادی 63% مسلمان تھی، اس طرح کی آبادیوں کو چنیں اور اس کو اسی طریقے سے اقلیت میں بدل دیں جیسا ہم نے کپور تھلہ میں کیا۔ یہ مثال آپ کے سامنے تھی۔ گاندھی کے وہاں سے نکلنے کے بعد جو تبدیلیاں آئیں اس میں یہ کچھ ہوا، اس پر ہم آگے جا کے بات کریں گے۔ فی الحال چونکہ میں ذکر کر رہا ہوں ظفر اللہ خان کی تقریر کا، تو ہم اس تک رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں مزید یہ کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں 1947 میں بد امنی ہمہ گیر تھی، یعنی پورے کشمیر پر ایک سنسنی چھائی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ پونچھ میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں ہزاروں مسلمان جو ہیں وہ سابق فوجی تھے، تو انہوں نے جیسے ہی یہ ایک سنسنی خیزی وہاں پہ جبر کا ماحول پیدا ہوا، انہوں نے یہ دیکھا کہ وزیر اعظم تبدیل ہو گیا اور ایک ایسا وزیر اعظم آ گیا جو نسل پرست ہے، تو انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے۔ بغاوت جلد ہی میرپور کے ملکہ علاقوں میں بھی پھیل گئی، اور وہاں تک بھی ایک، کیونکہ میرپور میں بھی نیم سابق ریٹائرڈ فوجی وہاں پہ کافی تعداد میں موجود تھے، انہوں نے بھی ہری سنگھ کے اس حربوں کو ناکام بنانے کے لیے اپنے ہتھیار اٹھا لیے۔ فوج نے پورے دیہات کو جلا کر راکھ کر دیا، بے گناہوں کے قتل سے وہاں پہ زمین سرخ ہو گئی اور بدبو کئی دنوں تک شہر میں پھیلی رہی۔ سری نگر میں بھی یہی ہوا، پریس کی رپورٹس دبا دی گئیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ قبائلی 23 اکتوبر کو سے پہلے کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں داخل نہیں ہوئے۔ یہ ایک کشمیری کی گواہی ہے، وہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں ظفر اللہ خان کہ یہ کشمیری کی گواہی ہے۔ پریم ناتھ بزار سے ہمارے سے وہ مزید لکھتے ہیں کہ کانگریس کے مشورے پر
مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے کٹر ترین مخالف مہر چاند مہاجن کو نیا وزیر اعظم بنا دیا بعد میں۔ انہوں نے چارج سنبھالنے کے بعد کشمیری عوام کی رائے کے برعکس پاکستان کے خلاف زہر فشانی شروع کر دی، جس سے دیگر علاقوں میں بھی پاکستان سے علاقے کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے۔ اس بربادی کی روک تھام کے لیے ہری سنگھ کے دربار میں ٹیلی گراموں کے انبار لگ گئے، جیسے آپ سمجھیں کہ وہ کسی ٹیلی گرام کا دفتر ہی کیوں نہ ہو۔ یہاں تک کہ ہنزا اور نگر کے راجاؤں میں بھی تشویش کی لہر دوڑ گئی کہ یہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی خطوط لکھے کہ پلیز یہ قتل عام بند کیا جائے، لیکن ظفر اللہ خان کہتے ہیں یہ تمام کان وہاں پہ بہرے تھے، یعنی کسی کے کان میں کچھ آواز نہیں گئی۔ اس وقت نہرو نے یہ ایک آرڈر جاری کیا کہ کشمیر میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ مکمل طور پر خفیہ رکھا جائے گا، اس کے بارے میں کوئی بات کسی اخبار میں کہیں پہ شائع نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ اس وقت ٹائم اور اسپیکٹیٹر اور ایسے کئی برٹش اور امریکن میگزین کے نمائندے وہاں پر موجود تھے جو ایکچولی 1947 کے پارٹیشن کو کور کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے وہ قتال اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وہ انہوں نے دہلی میں بیٹھ کے نہرو کی کابینہ میں سنا، انہوں نے اس کے بعد بھی سنا۔ یہ نہرو کو پتہ چل چکا تھا کہ جموں و کشمیر ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ نہرو اس حقیقت سے بہت اچھی طرح واقف تھے، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ ماؤنٹ بیٹن نے ہی نہرو کو یہ ایک نئی اسکیم بتائی تھی کہ ڈیموگرافی سے کھیلو، تو جموں کشمیر سے الگ کر کے ہندوستان کو شامل کرنے کے لیے انہوں نے وحشیانہ طریقہ اپنایا۔ اور وہ پنڈت نہرو اقوام متحدہ میں اس لیے نہیں گئے تھے کہ وہاں کوئی امن قائم کرنا چاہتے ہوں، وہ اس لیے بھی نہیں گئے تھے کہ وہ چاہتے ہوں کہ وہاں پہ استصواب رائے قائم کیا جائے۔ نہرو اس لیے بھی اقوام متحدہ میں نہیں گئے تھے کہ وہاں واقعی کو استصواب رائے ہو جائے۔ اقوام متحدہ کا رخ کر کے انہوں نے پاکستان کی مداخلت بالکل بند کروا دی، استصواب رائے کو وہاں پہ جو ہونا تھا اس کو رکوا دیا، اور حالات کو اس نہج پر لے گئے کہ وہ ہندوؤں کے حق میں چلے گئے۔ اقوام متحدہ میں جانے سے پہلے انہوں نے ڈیموگرافی کو تبدیل کر لیا تھا۔ اب اس بارے میں انگریزی جریدہ دی اسپیکٹیٹر نے ایک تفصیلی مضمون لکھا۔ اسپیکٹیٹر کے جو سینیڈین اپنا نمائندہ تھے انہوں نے بعد میں اسی موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی جو بیرون ملک شائع ہوئی۔ تو ٹائم نے بھی اس موضوع پر 10 اگست 1948 کو ایک مضمون لکھا، انہوں نے 2,37,000 تعداد لکھی۔ بعض دیگر اداروں نے شہداء کی تعداد 2 لاکھ، 1 لاکھ اور کچھ نے 5 لاکھ تک بتائی۔ یہ نسل کشی اقوام متحدہ میں اٹھی جیسا میں نے اوپر ذکر کیا، لیکن اس وقت کے وزیر خارجہ نے تاریخیں غلط بتائیں۔ یہ میٹنگ اب بھی آپ اگر چاہیں تو شاید یونائٹڈ نیشن کی ویب سائٹ پر مل سکتی ہے، یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میٹنگ نمبر 534 مارچ 6 1951۔ ڈوگرا فوج کی نگرانی میں مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں بدلنے کے لیے بربریت کا منصوبہ ماؤنٹ بیٹن کی ذہن کی اختراع تھا، اور اس پر یہ اگست 1947 میں مکمل طور پر تیار کر لیا گیا تھا، اور اگست میں ہی اس پر کام بھی شروع ہو گیا تھا جو اکتوبر تک جاری رہا۔ تو تقسیم ہند میں جموں و کشمیر کی تقسیم کا کوئی منصوبہ شامل نہیں تھا۔ تقسیم ہند کے منصوبے میں جو مطلب پلان تھا 3 جون کا، اس میں جموں و کشمیر کو تقسیم کرنے کا منصوبہ شامل نہیں تھا، لیکن نہرو چاہتے تھے کہ اس کو تقسیم کر دیا جائے، کشمیر سے سری نگر کو اور ان علاقوں کو الگ کر دیا جائے جس میں مسلمانوں کی اتنی اکثریت ہے کہ جس کو اقلیت میں بدل دیا جائے، جو وہ اس وقت بھی کر رہے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد سے۔ تو ان کے خیال میں یہ ایک آسان عمل تھا آبادی کو ڈیموگرافی کو تبدیل کر کے اس کو ہتھیانے کا۔ سلامتی کونسل میں نہرو کے جانے کا مقصد یہ تھا کہ ماؤنٹ بیٹن نے جو ان کو پلان دیا تھا اس کے مطابق کشمیر کو تقسیم کر دیا جائے گا، سری نگر کو وہ رکھ لیں گے، باقی کشمیر جو ہے وہ جیسا جو پاکستان کے پاس ایریاز ہیں اس میں کچھ اور ایریاز کو شامل کر کے پاکستان کو دے دیا جائے گا۔ لداخ وہ رکھے گا کیونکہ لداخ کا ایریا بہت وسیع ہے اور وہاں پہ معدنیات بہت زیادہ ہیں، اور سری نگر سے وہ اپنے پاس رکھنا چاہتے تھے کیونکہ سری نگر سے دریا کنٹرول ہوتے تھے۔ 3 دریاؤں کا کنٹرول سری نگر میں تھا، تو یہ پاکستان کو پانی کا محتاج کرنے کے لیے سری نگر کو ہر صورت میں اپنے قابو میں رکھنا چاہتے تھے۔ ماؤنٹ بیٹن بھی سری نگر کی اہمیت سے آگاہ تھے۔ RSS نے یہ پلان بنایا تھا کہ جو ہندو لاہور اور ان علاقوں سے جا رہے ہیں ان کو مسلح کر دیا جائے، ان کو ہتھیار دے دیا جائے اور ان کو ہتھیار دے کر یہ قتال کرایا جائے۔ دوسری طرف انہوں نے یہ حکمت عملی اختیار کی تھی کہ جو کشمیری، جیسے میں نے اوپر ذکر کیا کہ ریٹائرڈ فوجی یا حاضر سروس فوجی وہاں پہ موجود ہیں، مسلمان ہیں، پاکستان اپنا کشمیری ہیں،
ان کو نہتہ کر دیا جائے اور گراؤنڈ کر دیا جائے یا ان علاقوں میں ٹرانسفر کر دیا جائے جو انتہائی غیر اہم اور بیکار مقامات ہوں جہاں رہ کے وہ کچھ کر نہ سکیں، یا جہاں پہ انہوں نے قتال کی یہ سرگرمیاں سر انجام نہ دینی ہوں۔ تو ایک بڑی جامع اور ٹھوس منصوبہ بندی تھی جو ڈوگرا فوج کی مدد سے وہاں پہ مکمل کی گئی۔ یہ بہت کم میڈیا میں آیا کہ سری نگر اس وقت مرکز بن چکا تھا RSS کی علاقائی اور ذیلی تنظیموں کا، یعنی اس لوکل جینوسائیڈ کے ذریعے 1941 کی 61% آبادی کو 2011 میں 45% کر دیا گیا۔ باہر کیا، جموں کے 12 لاکھ مسلمانوں میں سے 2.5 لاکھ مسلمان کم ہو گئے۔ 12 لاکھ مسلمان تھے، 2.5 لاکھ کم ہو گئے۔ مسلمان جن علاقوں میں 68.1% تھے وہاں پہ وہ 58.4% رہ گئے۔ رئیسی میں مسلمانوں کی آبادی 1941 میں 2,58,000 تھی، جو 70 سال بعد آج بھی اتنے نہیں ہیں۔ ضلع کٹھوعہ میں مسلمانوں کا تناسب 25% سے کم ہو کر 2011 میں 10% رہ گیا۔ یہ آبادی کا تناسب کیسے تبدیل ہوا؟ اودھم پور، رام نگر، رئیسی، اس کے میں کوئی مکان ایسا نہیں تھا جس میں لوٹ مار نہ ہوئی ہو، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں خواتین کی آبرو ریزی نہ ہوئی ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کرسٹوفر سینیڈن نے 2013 میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا دی انٹولڈ اسٹوری آف پیپل آف آزاد کشمیر، دی انٹولڈ اسٹوری آف دی پیپل آف آزاد کشمیر۔ اچھا، یہ کتاب 2012 میں چھپی، 2013 میں جو ہے نا یہ منظر عام پر آئی، اور پھر انہوں نے کئی اس پر مضمون بھی لکھے۔ اسی طریقے سے ایک اور ہارپن کولنز نے لکھا کہ ان کا مضمون کا عنوان تھا کشمیر دی ان ریٹن سٹوری، کشمیر دی ان ریٹن سٹوری۔ یہ بھی شاید آپ کو امیزون پہ مل جائے اگر غائب نہیں کرائی گئی تو، کیونکہ ایسا تمام مواد انٹرنیٹ سے ہٹایا جا رہا ہے، کیونکہ آئی ٹی پر، انٹرنیشنل آئی ٹی پر، لوکل ہی نہیں، انڈیا نہیں، انٹرنیشنل آئی ٹی سسٹمز پر ہندوؤں کا قبضہ ہے، اور ایسے ہندوؤں کا قبضہ ہے جو چاہتے ہیں کہ پوری دنیا ہندو ہو جائے، کیونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ساری دنیا، ہر مذہب جو ہے وہ پیدائشی ہندو ہے۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، اب تھوڑا سا میں اشارہ دیتا جاؤں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ بھی ہندو تھے، کیونکہ 10 سال حضرت عیسیٰ انڈیا میں رہے۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے، لیکن بہرحال ہندو کہتے ہیں تو ہم بھی اس کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں ان کی چالوں سے ہوشیار رہنا چاہیے، کیونکہ وہ جو چالیں چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو میں پھر بتاؤں کہ 17 اپریل 1949 کو والا بھائی پٹیل، جو اس چیز سے سارے واقف تھے، وہ بعد میں لکھتے ہیں، انہوں نے بعد میں لکھا کہ ہم جانتے تھے کہ یہ کچھ ہونے والا ہے، ہم جانتے تھے کہ جموں کو پاکستان کو ہرگز نہیں جانے دیں گے، اور ہر قیمت پر جموں اکھنڈ بھارت کا حصہ رہے گا، قیمت چکانے کو میں تیار ہوں۔ اور یہ انہوں نے 49 میں کی، 47 میں انہوں نے اس پر عمل کیا، اور انہوں نے ان کے خط سے یہ بھی پتہ لگا کہ وہ لوکل جینوسائیڈ جسے مقامی استثباب رائے سے انٹرنیشنل میڈیا جانتا ہے واقف تھے۔ اور انہوں نے اپنے ایک اور خط میں لکھا کہ دہلی بھی قتال سے آگاہ تھا، اس کو اندیشہ تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ انہوں نے خط میں یہ بھی لکھا کہ ہری سنگھ نے خصوصی فنڈ برائے نسل کشی دھرما فنڈ کے نام سے قائم کر دیا تھا۔ آج کل بھی دھرما فنڈ انڈیا میں بہت زیادہ قائم ہے، تو دھرما فنڈ کے نام سے ہری سنگھ نے ایک ایسا فنڈ قائم کر دیا تھا جس کا مقصد مسلمانوں کے، کشمیریوں کے قتل عام کو عام کرنا تھا، مطلب قتل عام کرنا تھا۔ ہندو بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، یہ والا بھائی پٹیل لکھتے ہیں، ہندو بھی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، مجھے سب معلوم ہے۔ یہ مضمون فرنٹ لائن میگزین میں چھپا، شاید آپ کو اس کا ڈیٹا مل جائے، جموں پرجا پریشد کے نام سے یہ مضمون وہاں پہ چھپا، تو آپ اپنا اس پر فرنٹ لائن میگزین میں یہ جموں پرجا پریشد کے عنوان سے چھپا۔ اچھا، اسی میں وہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعظم تک تمام رہنما ایک صفحے پر تھے، ایک پیج پر تھے، وہ تمام کی یہی کوشش تھی کہ تمام ہندو رہنما زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کی موت چاہتے تھے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے جس کے لوگ زیادہ سے زیادہ کشمیریوں کی موت چاہتے تھے، اور اب بھی چاہتے ہیں؟ یہ کوئی تبدیلی؟ تو مسلمانوں کا جو ہولوکاسٹ ہوا اس زمانے میں، وہ اس ہولوکاسٹ سے کہیں زیادہ سنگین ہے جو بعد میں دوسری جنگ عظیم میں جرمنی میں ہوا۔
تو مسلم کانفرنس اس جرم میں برابر کی شریک ہے. یہ انڈین ڈاکومنٹس میں لکھا ہے کہ مسلم کانفرنس برابر کی اس جرم میں شریک ہے، کیونکہ شیخ عبداللہ جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر پاکستان کے ساتھ ملے، اس لیے ان کی پوری کوشش تھی کہ جموں و کشمیر میں اپنی سلطنت قائم کی جائے، اور راجہ ہری سنگھ کے ساتھ مل کر. مسلم کانفرنس کے کئی لیڈر اس جینوسائیڈ میں برابر کے شریک تھے، اور اس مسلمانوں کے اس ہولوکاسٹ کے بعد فی مربع میل آبادی میں کافی کمی دیکھی گئی، جو آج تک یہ کمی جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی جو اس وقت ہوئی تھی. ایک اجلاس میں سابق وزیر اعظم جموں و کشمیر مہیر چند مہاجن کہتے ہیں کہ یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے اور یہ زیر بحث بھی رہا، کہ جس میں انہوں نے واضح کیا کہ 61 سے 63% آبادی والے مسلمان شہروں کو 45% پر لایا جا سکتا ہے. آبادی میں تھوڑے بہت فرق کو دور کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی. یعنی یہ پالیسی انڈیا سے وہ لے کر آئے تھے. ان کی جمع شدہ کام کی ساری جو جلدیں، وہ انہوں نے جو کچھ بھی کہا، جو تقریریں کی، جس طرح سے ان کا قتل ہوا، جو ساورکر کے ایک مرید نے کیا، ایک چاہنے والے نے کیا، تو یہ ساری ڈاکومنٹ ان کے کام کو جمع کر کے جلدیں بنا دی گئی ہیں. تو 9ویں جلد میں 25 دسمبر کی تاریخ کے ساتھ 1947 کی تاریخ کے ساتھ یہ ثانیہ درج ہے. وہ لکھتے ہیں، ہندوؤں نے جموں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا. اس قتال کا ذمہ دار مہاراجا ہری سنگھ ہے. وہاں جو کچھ ہوا، مسلمان خواتین کی جس قدر بے حرمتی کی گئی، ہری سنگھ بری الزماں نہیں. ہری سنگھ بری الزماں نہیں. تو یہ بات انہوں نے تسلیم کی. 14 اکتوبر سے 15 دسمبر تک 14 اکتوبر سے 15 دسمبر 1947 تک یہ قتل عام جاری رہا. شدت اس میں اکتوبر تک رہی، اور اس کے بعد اس میں کمی آنا شروع ہو گئی. یہ جاننے کے لیے اس رپورٹ کی تفصیلات آپ کو ملیں گی 10 جولائی 2016 کو شائع ہونے والے سعید نقوی کے مضمون میں. مضمون کا ٹائٹل ہے دا کلنگ فیلڈز آف جموں. جموں کی قتل گاہ. ہاؤ مسلمز بیکم مائنورٹی ان دا ریجن. Official records have tried their utmost to suppress the details of a Muslim massacre. جموں کی قتل گاہ، جہاں ایک مسلمان اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا گیا، اور سرکاری ریکارڈ نے مسلمانوں کے قتل عام کو دبانے کی ہر ممکن کوشش کی. یہ تھا اس مضمون کا ٹائٹل. سعید نقوی اپنی کتاب میں مزید لکھتے ہیں کہ ڈپٹی وزیر اعظم سردار والا بھائی پٹیل نے وزارت داخلہ بھی سنبھال رکھی تھی. وہ قتل عام کے اختتام یعنی 15 دسمبر 1947 تک وزارت داخلہ کے عہدے پر براجمان رہے. جس دن انہوں نے عہدہ چھوڑا اس دن قتل عام بند ہو گیا. یعنی وہ قتل عام ہونے تک وہاں پر رہنا چاہتے تھے، وہ نسل کشی جینوسائیڈ کے رہنے تک وہاں پر ختم ہونے تک وہاں پہ رہنا چاہتے تھے وزارت داخلہ کے منصب پر فائز، تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے. مسلم کشی کے بعد وزارت داخلہ راج گوپال اچاریہ کو مل گئی. نہرو اور پنڈت برملا کہتے تھے کہ اب یہ ان کے جملے ہیں، تقسیم کے بعد جموں میں رہ جانے والے مسلمانوں سے نمٹنا آسان ہوگا. خوریزی کو مینج کر لیا جائے گا اور جموں کو اپنی سلطنت بنانے کا خواب پورا ہو جائے گا. اس کے لیے شیخ عبداللہ اور مسلم کانفرنس کے دیگر لیڈر بھی موجود ہیں. یعنی پنڈت نہرو اور سردار پٹیل جانتے تھے کہ مسلم کانفرنس کے شیخ عبداللہ اور دوسرے رہنما ان کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ وہ قائد اعظم اور شیخ عبداللہ کے مابین اس طرح سے ہم آہنگی نہیں تھی کہ قائد اعظم آزادی کے حامی تھے اور شیخ عبداللہ انڈین سلطنت میں رہتے ہوئے اپنا نام نہاد جمہوریت میں رہتے ہوئے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے یہ تھی ایک اور وجہ جو وہاں پہ جینوسائیڈ کو سپورٹ کرنے کا ذریعہ بنی. تو معزز ناظرین، ہم پھر حاضر ہوں گے ایسے ہی ایک